إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. اما بعد، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اکیلا تنہا اس تمام کائنات کو پیدا کیا اور اس تمام کائنات میں مختلف قسم کے مخلوقات کو پیدا کیے. ان تمام مخلوقات میں ہمیں انسانوں کو سب سے افضل مخلوق یعنی اشرف المخلوق بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا اور ہمیں بھیجنے کے بعد یوں ہی لاچار بے بس تنہا نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے مختلف انبیاء اکرام کا نزول کیا. درود و سلام و تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبوت کی آخری کڑی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. حاضرین جمعہ، آج ہم ایمان کی حالت میں ہیں اور رمضان المبارک میں موجود ہیں، بلکہ رمضان المبارک کے 2 عشرے گزر چکے ہیں. اب ہم تیسرے عشرے میں مغرب بعد داخل ہو جائیں گے. رمضان المبارک کا ہم صحیح سے استقبال نہیں کیے، لیکن رمضان المبارک اپنے اختتام کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے. ہم کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے. جو ابھی بقیہ 10 دن ہمارے پاس ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال کرنا چاہیے. جو کوتاہی ہو گئی ہے 20 دن میں، اس سے اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرے اور یہ امید کرے اور آگے یہ پلان بنائے کہ آگے سے ہم اللہ رب العالمین کی زیادہ عبادت کریں گے. جو کوتاہی ہو گئی وہ اب آئندہ نہیں ہوگی. یہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے اور عمل بھی کرنا شروع کر دے. سامعین اکرام، جو عنوان لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں وہ ہے رمضان المبارک کا آخری عشرہ کیسے گزارے. سامعین اکرام، رمضان المبارک کا یہ جو آخری عشرہ ہے یہ بہت ہی اہم، نہایت ہی اہم ہے ہمارے لیے، کیونکہ اس میں آخری عشرے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے.
1000 مہینوں سے افضل رات ہے. ہم کو چاہیے کہ ان تمام 10 دن جو ہے اس رات کی تلاش میں گزارنا چاہیے، 10 راتیں، اور اللہ رب العالمین کا ذکر اذکار میں ہم کو لگا دینا چاہیے قرآن کریم اور نوافل کے ذریعے سے. سامعین کرام، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے رمضان المبارک میں جو کام کرنا ہے کیسے گزاریں، اس میں ایک کام یہ ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد معذرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ کہتی ہے رضی اللہ عنہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آخری عشرے میں داخل ہوتے آپ کیا کرتے؟ احیا لیلہ، پوری رات آپ جاگتے، وایقظ اہلہ، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، وشد معذرہ، اور اپنی تیبن کو کس لیتے. یعنی تیبن کس لینا مطلب یہ ہے کہ کثرت سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے، کوئی کوتاہی نہیں کرتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ کہتی ہے جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ایام میں عبادت نہیں کرتے، زیادہ عبادت، جیسے ہی آخری عشر آتا آپ تیزی سے عبادت کرنے لگ جاتے. آپ ہوا سے بھی تیز اب سخاوت میں رہتے، صدقہ خیرات اور تمام عبادت میں آپ ہوا کی تیزی، ہوا سے بھی زیادہ آپ تیزی سے بڑھتے عبادت کرنے کے لیے. اور اسی طرح اما عائشہ کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عبادت آخری عشرے میں کرتے اور اس سے اگلے نہیں کرتے، یعنی دوسرے ایام میں اتنی عبادت نہیں کرتے جتنی آخری عشرے میں کرتے ہیں. سامعین اکرام، آخری عشرے میں ایک جو اہم کام جو کرنا ہے وہ ہے اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے. اعتکاف میں ہم بیٹھتے ہیں تو ہم کو اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، کثرت سے عبادت کرنا افضل ہے. اعتکاف میں بیٹھنا اللہ رب العالمین کی کثرت سے عبادت کرنے کی ایک شکل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھا کرتے تھے اور آپ نے اعتکاف بیٹھنے کا حکم بھی دیا ہے. اور اسی طرح اما عائشہ فرماتی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاه الله ثم اعتكف زوجها من بعد. اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف بیٹھا کرتے تھے اور اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا، یعنی آپ کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد ازواج مطہرات اعتکاف بیٹھا کرتی تھی. اور اعتکاف کہاں پر بیٹھا جائے گا؟ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اعتکاف مساجد میں بیٹھا جاتا ہے، اعتکاف گھروں میں نہیں بیٹھا جاتا ہے. اس پر بہت بحث آج کل چل رہی ہے، ہم کو ان بحثوں میں نہیں پڑھنا ہے. ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے کیا کہا، نبی نے کیا کہا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر کوئی تنازع ہو جائے اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اور تم اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹو کب؟ کوئی تنازع ہو جائے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کوئی بات، تمہارے بڑے تمہارے کو بتا نہیں پا رہے ہیں، تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. تو تمہیں چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کی طرف آ جائے. پہلے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو. دوسرا اللہ کے نبی کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تمہارے عمراء کی، تمہارے بڑوں کی بات مانو. یہاں پر اطاعت کرنے کا اللہ رب العالمین نے نہیں کہا، ان کی بات مانو. اور اگر کوئی تنازع ہو جائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر کوئی تنازع ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اور اللہ اس کے رسول کی طرف وہی لوٹاتے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے. تو قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم
اعتکاف مساجد میں کرو۔ اور اما عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف مسجد میں کرتے تھے، اور ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جب تک حیات تھے ہم اعتکاف کیے، اور بعد میں بھی ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ہم نے اعتکاف کیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتکف 20 یوما۔ اس حدیث پر غور کرے، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں ہر آخری 10 دن اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، ہر رمضان میں ہر آخری 10 دن یعنی عشر آخر میں 10 دن اعتکاف بیٹھتے تھے۔ لیکن جو سال آپ کو قبض ہونے والی تھی روح، یعنی آپ دنیا سے خیر بات کہہ کے جانے والے سے، اس سے پہلے جو رمضان آیا آپ 20 دن اعتکاف بیٹھے، آپ 20 دن اعتکاف بیٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیکھیں کتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنا اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے حریص تھے، حالانکہ آپ کے پیچھے اگلے پچھلے گناہ سب معاف تھے، لیکن آپ نے زیادہ سے زیادہ عبادت کی ہے، اور یہ بتا کر گیا ہے کہ یہ بتا کر گئے ہیں امت کو کہ اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، اور امت کو کہا کہ تم آخری 10 دن اعتکاف کیا کرو اگر جو استطاعت رکھتا ہے، اور جو استطاعت نہیں بھی رکھتا، علماء کہتے ہیں استطاعت سے مراد کیا ہے کہ گھر کے کام کاج ہے، اگر آپ ہی گھر کے ایک سربراہ ہے، اگر مشکل ہے تو اگر آپ نہیں رکھ سکتے، آپ کو کام وغیرہ ہے، گھر کے ذمہ داری ہے، تو پھر علماء کہتے ہیں کہ آپ 1 دن کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، کچھ گھنٹوں کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ فرشتے اترتے ہیں رات میں، کب اترتے ہیں؟ مغرب کے بعد آ جاتے ہیں، اور کب تک رہتے ہیں؟ طلوع فجر تک رہتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ مسجد میں آ جائے، جو اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا ہے ذمہ داریوں کے تحت، تو وہ مغرب میں مسجد آ جائے اور مغرب سے لے کر فجر تک مسجد میں بیٹھ کر اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزار دے۔ علماء نے اس طرح کہا ہے، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت پر ہر مسلمان کو عمل کرنا چاہیے، اور معتکف جو اعتکاف بیٹھتا ہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے وہ دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے السنت علی معتکف الا يعود مريضا ولا يشهد جنازہ ولا يمسو امرأة ولا يباشروها ولا يخرج لحاجت الا لمن لا بد منهم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ معتکف کے لیے سنت یہ ہے، معتکف کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ دوران اعتکاف مریض کی عیادت کے لیے بھی نہ جائے۔ اعتکاف میں بیٹھ گئے ہیں، مریض کی عیادت کے لیے نہ جائے، جنازے کے پیچھے نہ جائے، بیوی سے نہ ملے اور اس سے مباشرت نہ کرے۔ اور اسی طرح آگے عائشہ کہتی ہیں کہ اگر ضرورت ہی ہے، حاجت ہے، تمہیں کوئی ضرورت ہے، تم گئے بغیر نہیں ہوتا تبھی تم جا سکتے ہو، ورنہ نہیں جا سکتے۔ مریض کی عیادت کے لیے بھی نہیں جا سکتے، نہ ہی جنازے کے لیے بھی نہیں جا سکتے معتکف کے لیے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں مسجد کے باہر نکل جاتے ہیں، اگر کوئی تنازع ہو جائے تو جو اعتکاف میں بیٹھے وہ بھی نکل جاتے ہیں۔ نہیں مسلمانوں، اعتکاف میں بیٹھنے والا انسان اعتکاف میں کیوں بیٹھتا ہے؟ وہ دنیا سے تعلق ختم کر کے اللہ کے سے تعلق وابستہ کرنے کے لیے آتا ہے، اور 10 دن اللہ رب العالمین کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ تو اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے چاہیے کہ وہ دنیا سے خیر بات کہہ دے، دنیا کو بھول جائے اور آخرت کی فکر کرتے ہوئے مسجد میں آئے، اور اعتکاف جب بیٹھ جائے تو اعتکاف میں ہی بیٹھے رہے اور تمام عبادتیں کرے۔ عبادتیں سے مراد اللہ رب العالمین کی عبادت میں سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار ہے، نوافل ہے، اور زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات جو بھی آ جائے تو مسجد میں اسے دے دیا جائے۔ اور اس کو چاہیے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے یہ چاہیے، علماء نے کہا کہ جب وہ بیٹھ جاتا ہے اعتکاف میں اور وہ آئے نماز کے لیے، جب فرض نماز ہے وہ نماز پڑھے، فرض نماز، اور پھر اپنے حجرے میں چلے جائے، اور اس کو چاہیے کہ باہر نہ نکلے اور اپنے حجرے میں ہی رہ کر وہ تمام عبادتیں کرے اور اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے۔ اعتکاف میں جو بیٹھتا ہے اس کو یہ امور انجام دینا چاہیے، تبھی وہ لذت کو، تبھی وہ محسوس کر پائے گا، ایمان کی مٹھاس کو تبھی وہ
پنپ پائے گا، لے پائے گا، ورنہ وہ نہیں لے سکتا ہے۔ آئیے کیا کیا کر سکتے ہیں ہم، اور اللہ رب العالمین نے کیا کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں۔ ان اللہ تعالی قال، یعنی یہ حدیث قدسی اللہ رب العالمین ڈائریکٹ کہہ رہا ہے، ما عادی لی ولیا فقد آذنته بحرب وما تقرب الى عبد بشیء احب الى مما افترض علیہ۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں ما عادی ولیا، جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے وہ مجھ سے جنگ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ میرے دوست سے جو نفرت، جو دشمنی کرتا ہے وہ مجھ سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے، اور میرا بندہ سب سے زیادہ مجھ سے قریب اس چیز سے ہو سکتا ہے جس سے میں نے اس پر فرض کیا ہے، یعنی فرض نماز کے ساتھ ساتھ نوافل کا۔ آگے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَى بِالنَّوَافِلِ، اور بندہ اللہ رب العالمین کے قریب کب پہنچتا ہے؟ جب وہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے۔ آج ہم اپنے آپ کا مشاہدہ کریں، اپنے آپ کا مصاحبہ کریں کہ ہم کس قدر کہ نماز کے بعد ہم کس قدر چلے جاتے ہیں۔ نوافل کا اہتمام ہم بالکل ہی چھوڑ دیے ہیں۔ رمضان ہے تو الا ماشاءاللہ، لیکن ہم نوافل کو بالکل ہی ختم کر دیے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کے قریب کب پہنچ سکتے ہیں؟ جب ہم نوافل کا اہتمام کریں گے۔ تو ہم کو چاہیے کہ نوافل کا اہتمام کرے، اور یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا الا بالنوافل حتی احب، یہاں تک کہ میں اسے پسند کرنے لگ جاؤں۔ فاذا احب كنت سميع الذي يسمع به، اور وہ مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وَإِذَا بَصَرَ الَّذِي يُبْصِرُ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اور کیا کہا وَرِجْلَيْهِ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِنَّ سَأَلْتِ لِعُطِيتَ بِهِ وَلَئِن سَأَلْتَهِ لِعُطِيتَ بِهِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ اللہ نے کہا ہے جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے سوال نہیں بھی کرتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اور میں اسے اپنی طلب، اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے مسلمانوں؟ یہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں۔ کس کی زبانی؟ حبیب کائنات کی زبانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ لہذا اعتکاف میں بیٹھنے والے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے، کہ اللہ رب العالمین کے قریب ہونا ہے تو زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کرے۔ اور اسی طرح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عبد مسلم یصلی للہ کل یوم 12 رکعۃ توفع غیر فرضه الا بنی اللہ له بیتا فی الجنہ وبنی اللہ بیتا فی الجنہ۔ جو بندہ مسلمان ہے اور وہ دن اور رات میں 12 رکعتیں نوافل پڑھتا ہے، فرض کے علاوہ پڑھتا ہے، سنت جو نماز ہے وہ پڑھتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ 12 رکعات فرض کے علاوہ ہی پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ آگے کی حدیث میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے من صلی فی یوم ولیلۃ 12 رکعۃ بنی له بیتا فی الجنہ، جو شخص دن اور رات میں 12 رکعت پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ تو آگے کیا کہا ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا 4 قبل ظہر، 4 رکعت ظہر سے پہلے، وبعد 4، اور بعد میں 4 رکعت، اور مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، فجر کے بعد 2 رکعت، فجر سے پہلے 2 رکعت۔ اگر کوئی شخص اس طرح سے 12 رکعت سنت نماز فرض کے علاوہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اللہ اکبر! کتنا چھوٹا عمل ہے اور کتنا بڑا اجر ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سے تھوڑا وقت مانگتا ہے اور بدلے میں ہم کو زیادہ عطا کرتا ہے، لیکن آج ہم ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر نہیں آ رہے۔ ہم کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر آئے۔ اور اسی طرح جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو شخص فرض نماز کے بعد، جو شخص
انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ اللہ کے نبی نے کہا جو شخص فرض نماز کے بعد بیٹھتا ہے مسجد میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے تو اس کے لیے کیا ہے، کتنا اجر ہے، حج کرنے کے برابر اجر ہے، حج کرنے کے لیے برابر اجر ہے۔ آپ کو سواری کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پیسہ لگا کر پاسپورٹ بنا کر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس گھر سے چند قدم مسجد میں آئیں گے، فجر میں سنت پڑھیں گے، جو فرض ہے سنت فجر کی وہ پڑھیں گے، اس کے بعد فرض پڑھیں گے، مسجد میں بیٹھیں گے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہوئے مسجد میں بیٹھیں گے اور پھر طلوع فجر تک وہیں بیٹھ کر اذکار کریں گے تو حج کا ثواب ملے گا۔ اور یہ ترمذی میں اس حدیث کو امام ترمذی نقل کرتے ہیں اور البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ ہم کو بس تھوڑا عمل کرنا ہے، بدلے میں ہم کو زیادہ اجر لینا ہے۔ اور دوسری چیز قیام اللیل، قیام رمضان، تراویح جسے ہم کہا کرتے ہیں۔ ایک نماز کے مختلف نام ہیں، جو رمضان میں ہم پڑھ رہے ہیں، مغرب کے بعد عشاء کے بعد ہم جو پڑھ رہے ہیں نماز وہی نماز ہے۔ اور آخر راتوں میں لیلۃ القدر ہو جاتی ہے، لیلۃ القدر قیام رمضان جو 2 بجے رات میں ہم پڑھتے ہیں، لیلۃ القدر قیام رمضان فرض ہے۔ اس سے پہلے کہ بارہا علماء سے آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر پر بیان کرتے رضی اللہ عنہ کہ 7 دن باقی رہ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، چند صحابہ تھے، آپ نے نماز پڑھائی، کب تک؟ تہائی رات تک آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے چلے گئے۔ دوسرے دن نہیں آئے، پھر 23ویں تاریخ کو آئے، 24 کو نہیں آئے، 25 کو آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 25 کو اور زیادہ عوام آ گئی اور زیادہ پبلک آ گئی تو آپ نے آدھی رات تک نماز پڑھائی۔ پھر اس کے بعد 26 کو نہیں آئے، 27 کو آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک نماز پڑھائی ہے کہ صحابہ کہنے لگے، ابو ذر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ہم کو یہ خدشہ ہو گیا کہ سحری کا بھی وقت ہم کو نہیں ملے گا۔ تو اس قدر نماز پڑھنا سنت سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے سے ایجاد نہیں کی، جو آگے کا ٹکڑا جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ عمر کو معلوم تھا کہ وہ بدعت ہے، وہ کہنے بھی لگے کہ بدعت کتنی اچھی بدعت ہے، بدعت سے مراد کتنی اچھی بدعت، جو عمر رضی اللہ عنہ کا لفظ تھا یہ کیا ہے، یہ کتنا اچھا طریقہ ہے، کتنا اچھا طریقہ ہے کہ لوگ آ کر اللہ رب العالمین کی نماز ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ کیونکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ کیوں نہیں آئے، 34 بار کیوں نہیں آئے، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا، میں تمہاری تڑپ کو دیکھ رہا تھا اور تمہارے جوش کو دیکھ رہا تھا، لیکن اسی لیے نہیں آیا میں کہ اللہ رب العالمین وہی نازل کر دے اور یہ نماز بھی تم پر فرض ہو جائے اور تم پڑھنے سے عاجز رہو، اسی لیے میں نہیں آیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اشارہ دے دیا تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ اشارہ سمجھ گیا تھا، اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں نہیں ہوا ہے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ مسجد میں مختلف لوگ ایک ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تو آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ اشارہ دے دیا تھا کہ اللہ وحی کر دے گا، فرض ہو جائے گی، اب وحی کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور یہ نماز اللہ رب العالمین کو تم امام کے ساتھ جب پڑھتے ہو بہت پسند آتی ہے، تو کیوں نہ میں ایک امام کے پیچھے پوروں کو لگا دوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر عمر رضی اللہ عنہ نے 2 امام کو مقرر کیا، کعب بن رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم 8 اور 3 11 رکعت نماز پڑھو، اور جو 20 رکعت والی حدیث جو بیان کرتے یزید بن رومان اس حدیث کا راوی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت کی نماز پڑھائی، حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ کے حیات رہتے ہوئے اس نے عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہی نہیں پایا ہے، یہ جھوٹا راوی ہے، تو اس کی روایت کو جھوٹی ہے، 20 رکعت والی تراویح 20 رکعت والی نماز نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب صحابہ نے کہا کہ ہم آپ کا انتظار کریں تو اللہ کے نبی نے کیا کہا، انه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، جو شخص امام کے ساتھ مکمل نماز پڑھتا ہے یہاں تک کہ امام نہیں اٹھ کر چلے جاتا، اس کے لیے کیا لکھا جاتا ہے، كتب له قيام ليلة، اس کے لیے پوری رات نماز پڑھنے کا قیام لکھا جاتا ہے، پوری رات نماز پڑھنے کا لکھا جاتا ہے کہ یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ لیکن دیکھا کیا گیا ہے، نماز 8 رکعت ہوتے ہی لوگ چلے جاتے، سوال بھی کیا گیا کیوں آپ ایسا کرتے ہو، تو کہا جاتا ہے کہ ہم تہجد پڑھیں گے۔ امام کے ساتھ اگر آپ پوری نماز پڑھتے ہیں تو آپ
آپ کو پورا اجر ملے گا رات بھر نماز پڑھنے کا، چاہے آپ دوسرے کام کاج میں لگو۔ اچھی بات ہے آپ اٹھیے رات میں، اٹھ کر آپ دعا کریے اللہ رب العالمین سے اور استغفار کریے اللہ رب العالمین کے سامنے، اور قرآن کی تلاوت بھی کریے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ جو سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی اعظم مفتی ہے، ان سے بھی یہی سوال کیا گیا تو کہنے لگے کہ جب 8 رکعت پڑھ کے جو چلے جاتے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کر رہے۔ آپ کو چاہیے کہ 11 رکعت پڑھ لے، اگر رات کو اٹھنا ہے تو اٹھ کر نماز پڑھ لے، لیکن وتر نہیں پڑھنا چاہیے رات میں، کیونکہ ایک رکعت میں ایک ہی وتر رہتی ہے۔ اور اسی طرح ہم کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے۔ ان لوگوں کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، وہ رات کو کم سویا کرتے ہیں اور سحری کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ کم سوتے ہیں۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ رمضان کے جو آخری عشرہ، اللہ کے نبی 10 رات جاگتے تھے، کوئی بات نہیں ہم 20 رات سو گئے ہیں، یہ 10 دن عبادت کر لیجئے، کیا معلوم اگلے سال رمضان کا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ان 10 راتوں کو آپ غنیمت جانتے ہوئے اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اور ہم بھی بستروں سے الگ ہو جائے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور ہم انہیں جو رزق دیتے ہیں وہ ان میں سے خرچ کرتے ہیں، بس کوئی نہیں جانتا کہ ان کی آنکھ کے لیے کیا چیز ہم نے ٹھنڈک کے لیے رکھی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کریے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ہم کو چاہیے کہ نماز رات میں اٹھ کر پڑھے۔ اب تو لوگ جاگتے بھی ہیں اور 10 دن جاگتے بھی، اور جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے وہ بھی اٹھ جاتے، لیکن چاہیے آپ لوگوں کی پوری رات پر 11 رکعت پڑھ لے۔ طاق کے علاوہ جو جس رات ہے آپ کو چاہیے کہ 11 رکعت پڑھ لے، اور رات میں آپ اٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں علماء کے بقول۔ تو ہم کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، اور یہاں پر اللہ نے کیا کہا کہ جو کچھ ہم انہیں رزق دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو خرچ کرتے رہنا چاہیے اللہ رب العالمین کی راہ میں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کہا؟ آپ نے کہا یا ایھا الناس افشوا السلام واتموا الطعام وصلوا باللیل والناس وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلون الجنۃ بسلام۔ صرف 4 کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور تدخلون الجنۃ بسلام، اور کہا کہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ پہلے کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ افشوا السلام، سلام عام کرو، جو آج ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ایک دوسرے کی دشمنی اتنی ہمارے دلوں میں ہے کہ ہم سلام بھی نہیں، اگر کوئی اس کونے میں نماز پڑھتا ہے تو ہم ایک کونے میں نماز پڑھتے ہیں نہیں۔ مسلمانوں دلوں کو صاف کریے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہی آیا ہے ہماری دلوں کا صاف کرنے کے لیے اور تقویٰ پیدا کرنے۔ افشوا السلام واتموا الطعام، کھانا کھلاؤ لوگوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، اور جنہیں آپ چاہیے۔ اور کیا کہا؟ وصلوا الارحام، رشتہ داری قائم رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرو۔ اور کیا کہا؟ صلوا باللیل والناس نیام تدخلون الجنۃ بسلام، اور نماز اس وقت اٹھ کر پڑھو جب لوگ سو رہے ہو، اور جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یہ حدیث ہم کو یہ بتاتی ہے کہ یہ 4 کام کرنے سے ہم کو جنت مل جائے گی۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، بے شک جنت میں ایسے بالغ خانہ ہے جو باہر سے دیکھے تو اندر کا نظر آئے اور اندر سے دیکھے تو باہر کا نظر آئے۔ تو کس کے لیے ملے گا؟ جو کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو اور مسلسل روزہ رکھتے ہیں۔ اور آخری بات، یہ رمضان المبارک کے آخری بات، آخری کام جو ہے لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر کی تلاش کرنا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے سورہ قدر کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے قدر والی رات میں اتارا۔ کسے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اور اس رات کو فرشتے اترتے ہیں اور ان کے ساتھ جبریل امین بھی اترتے ہیں، اور وہ ہر حکم اللہ کا لے کر اترتے ہیں جو
لکھ چکا ہے وہ لے کر اترتے ہیں، اور 1 سال تک کیا ہونے والا ہے، کون زندہ رہے گا، کون مر جائے گا، اور کون کیا عبادت کرے گا، یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ لکھتے ہیں۔ اور یہ رات کب تک رکھتی ہے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات فجر تک رہتی ہے۔ اور اسی طرح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن کا اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ شروعات کے 10 دن، پھر 20 کے 10 دن، پھر آخر کے 10 دن، پھر آپ کو یہ پتا چلا کہ آخری 10 دن میں بیٹھنا چاہیے۔ جب آپ 20 دن بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے 21ویں رات میں نے دیکھا ہے کہ میں خواب دکھایا گیا، میں سو رہا تھا، اور میں جب نماز سے سر اٹھایا میری پیشانی بھیگی ہوئی تھی، اس پر مٹی اور کیچڑ لگا ہوا تھا، تو لیلۃ القدر وہی رات تھی جو مجھے خواب میں دکھائی گئی اور میں بھلا دیا گیا۔ اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 21ویں رات کی فجر کی جب نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو ہم نے آپ کی پیشانی پر مٹی اور پانی دیکھا۔ اسی طرح صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ 7 راتوں میں آخر کے جو 7 راتیں ہیں اس میں لیلۃ القدر آتی ہے۔ اور اسی طرح معاویہ بن ابی سفیان، امیر المؤمنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہ ہم بھی لیلۃ القدر کو تلاش کرتے تھے، اور جب میں نے تلاش کیا تو 27ویں رات کو آئی۔ اور اسی طرح دوسرے صحابہ اکرام بھی کہتے 23ویں رات کو، 25ویں رات کو۔ اور اسی طرح ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے سامنے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آ کے ابن مسعود نے کہا کہ پورے سال عبادت کرنے سے اچھا یہ رات عبادت کرنے کے برابر۔ تو ابی بن کعب نے کہا کہ ابو مسعود کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ مت سوچو کہ یہ رات ہے، بلکہ تم تاق راتوں پورے عبادت کرتے رہو اور جو مل جائے تمہاری قسمت میں ہے۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم ایک کے بھروسے پہ مت بیٹھ جاؤ بلکہ پوری عبادت کرتے رہو۔ اور اسی طرح اس کا کچھ اللہ رب العالمین نے کچھ نشانی بنائی ہے۔ ابن خزیمہ کی حدیث ہے لیلۃ القدر نہ تو گرم ہوتی ہے، رات نہ تو گرم ہوتی ہے بلکہ سرد ہوتی ہے اور مکمل معتدل ہوتی ہے، اور اسی طرح چاند ایسا چمکتا ہے، اس کے ایسا دکھتا ہے کہ قندیل وغیرہ لگا دی گئی ہو، اور یہ صبح طلوع فجر تک رہتا ہے۔ اور اسی طرح اس رات میں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کس طرح طلوع ہوتا ہے، اس کے شعاع جو ہوتے ہیں وہ نہیں نکلتے، ویسا بغیر شعاع کے سورج طلوع ہوتا ہے۔ یہ لیلۃ القدر کو پہچاننے کی نشانی ہم کو بتا دی گئی ہے۔ ابن خزیمہ کی حدیث سے ہم کو یہ پتا چلتا ہے، اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اور البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا۔ تو ہم کو چاہیے کہ فوراً فجر پڑھ کے گھر جا کر نہ آرام کرے بلکہ تلاش کرے کہ لیلۃ القدر کون سی ہے۔ اس کے بعد اگر جو اعتکاف میں نہیں بیٹھتا وہ بھی جا کر سو جا سکتا ہے، اور اعتکاف میں بیٹھنے والے اپنے روٹین کے حساب سے کم سویا کرے اور زیادہ عبادت کرے، کیونکہ آپ دنیا سے تعلق ختم کر کے اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے آپ مسجد میں آ کر اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ اور وہ جو حدیث ہم نے شروع میں بیان کی، اما عائشہ کیا کہی تھی، اما عائشہ کیا کہے کہ اما عائشہ نے کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو ہم ان کے بعد بھی اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ تو خواتین بھی اعتکاف کہاں بیٹھے گی؟ مسجد میں بیٹھے گی، اپنے گھر میں ایک کمرہ بنا کر اس میں نہیں بیٹھ سکتی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین جو کچھ میں یہاں پر بیان کیا ہوں سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یہاں پر بیٹھے تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو عبادتیں ہم کر رہے ہیں، نماز کی شکل میں، قرآن تلاوت کی شکل میں، صدقہ خیرات کی شکل میں، ذکر و اذکار کی شکل میں، الہ العالمین آپ اسے قبول کر لیجئے۔ الہ العالمین رمضان کے علاوہ بھی ہم کو رمضان کے علاوہ مہینے میں بھی ہم کو رمضان کے نہیں بلکہ ربانی مسلمان بنا دیجئے، رمضانی مسلمان نہیں بلکہ ربانی مسلمان ہمیں بنا دیجئے۔ اس کے علاوہ بھی ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا ہمیں بنا دیجئے، توفیق عطا فرما دیجئے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور زیادہ سے زیادہ ہم دعائیں استغفار کرتے رہیں۔ الہ العالمین ہمارے گھر میں جو بھی پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے۔ الہ العالمین جو ہسپتالوں میں ایڈمٹ ہے، ہمارے والدین ہیں یا کوئی اور ہے، الہ العالمین ان سب کی بیماریوں کو دور کر دیجئے، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے۔ الہ العالمین مسلمان ہر جگہ پر پریشان ہیں، مسلمان فلسطین میں آج بھی پریشان ہیں، وہ یہودی پھر سے اپنی چال بازیوں میں آ رہے ہیں۔ الہ العالمین آپ ان پر غالب آ جائیے، فلسطینیوں کو آپ حفاظت کر دیجئے۔ الہ العالمین مسلمان ہر جگہ پریشان ہیں، ہندوستان یا بہر الملک میں پریشان ہیں، آپ مسلمانوں کی حفاظت کر دیجئے، ان کے عبادت گاہوں کی ان کے
عبادت گاہوں کی آپ خاص حفاظت کر دیجئے آمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار اللهم اصلح احوال المسلمین فی فلسطین اللهم اصلح احوال المسلمین فی الشام اللهم اصلح احوال المسلمین فی برما اللهم اصلح احوال المسلمین فی فلسطین اللهم اصلح احوال المسلمین فی فلسطین اللهم آمن روآتهم واشف مرضاءهم وتقبل شهداءهم اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود اللهم أهلك الظالمين بظلمهم اللهم دمر ديارهم واقصر أعمارهم ورمل زياءهم ويتم أطفالهم اللهم انصرك نصر يوم البدر اللهم انصرك نصر يوم بدر اللهم انصرهم في كل مكان اللهم إذا نظرنا إلى السماء فوجد الضعفاء إذا نظرنا إلى السماء فوجدك رب الضعفاء رب الفقراء ورب المساكين اللهم ارحمنا يا الله اللهم انصرنا يا الله اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند اللهم أصلح أحوال المسلمين في الاتر پردیش اللهم أصلح أحوال المسلمين في المهاراشٹرا اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند اللهم أصلح أحوال المسلمين في المكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين السلام عليكم